آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آج آپ ریڈ لائن BRT کے اس کوریڈور پہ آئے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ٹینک چوک تک، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ پروجیکٹ ریڈ لائن BRT کا جو کہ 26.5 کلومیٹر تک ہے، اور یہ پاکستان کا پہلا یہ سروس ہے BRT کی جو کہ بایو گیس پہ چلے گی۔ مطلب اس سے پہلے ڈیزل ہائبرڈ پہ چلتی ہیں بسز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے سب سے پہلے EV بسز کا جو ہے وہ جال وہ پاکستان میں پہلا صوبہ تھا جس نے شروع کیا، اور اب بایو گیس پہ چلنے والی بھی یہ پہلی بس سروس ہوگی جو یہاں پہ شروع کی جائے گی۔ اور آج جب یہ بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو یہ کام 7-8 مہینے مکمل طور پر بند تھا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی نااہلی، سستی یا عدم دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے اتنا اہم پروجیکٹ، جس کی وجہ سے ٹریفک کے بہت زیادہ پرابلمز بھی آ رہے ہیں لوگوں کو۔ آج دن تک جب ہم بات کریں تو لوگ بیچارے پریشان ہیں اس کے لیے، اور وہ ہمیں احساس ہے، اور اس میں ڈیلیز آ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہوئی اور پولیٹیکل گورنمنٹ آئی، پیپلز پارٹی نے دوبارہ جب اقتدار میں آئی، تب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس پروجیکٹ کو ہر صورت میں دوبارہ شروع کریں گے۔ اور اس میں کافی ٹیکنیکل ایشوز تھے، کاسٹ ایسکیلیشن کے ایشوز تھے، اور بھی کافی ایشوز اس میں موجود تھے، کیونکہ یہ شہر ہے اور شہر میں جو ہے یوٹیلیٹیز کو ریلوکیٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیزرٹ وغیرہ میں کہیں پہ کام کرو یا کسی بھی پسماندہ علاقے میں کام کرو تو کام جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کسی اربن سٹی میں، وہ بھی کراچی جیسے اہم شہر میں آپ کام شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ وائرز ہیں، واٹر بورڈ کے کنیکشن ہیں، سیوریج کے کنیکشن ہیں، PTCL ہے، سوئی سدرن گیس ہے، کے الیکٹرک ہے، اور اس طرح کے باقی کافی آپٹیکل فائبر، بہت سارے ادارے جو ہیں ان کی یوٹیلیٹیز میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی اس کو جو ریلوکیٹ کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے ایک چیلنج تھا۔ تو آج سے 2 مہینے پہلے جب یہ حکومت دوبارہ آئی تو اس کے بعد 2 مہینے پہلے یہاں کا میں نے وزٹ کیا، اور ہم نے یہاں پہ لاٹ 1 جو یہ لاٹ 1 کہلاتا ہے، تو ٹوٹل 2 لاٹ ہیں، لاٹ 1 اور لاٹ 2۔ تو لاٹ 1 جو ہے ان کے ہم نے کانٹریکٹر سے بات کی، تو انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ دی کہ 2 مہینے میں جو ہے وہ ہم یہ انڈر پاس ریڈی کر دیں گے۔ تو آج 2 مہینے کے بعد جب ہم آئے ہیں تو ان کا انڈر پاس وہ اس وقت ریڈی ہے۔ اب صرف انہوں نے شٹرنگ جو ہے یہاں پہ وہ 4-5 دنوں میں کھولنی ہے، اور یہ جو پورا ایریا جو ہے یہ ٹریفک کے لیے دوبارہ بغیر کنجیشن کے لیے موبلائز کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے مجھے کمٹمنٹ کی ہے کہ 31 اکتوبر تک یہاں کا پورا کنسٹرکشن ورک ختم ہو جائے گا، اور پھر جو ہے یہاں پبلک کے لیے یہ چیز کھول دی جائے گی۔ جو اس کا انڈر پاس ہے وہ صرف ریزرو ہے BRT کے لیے۔ جو بسز ہوں گی ریڈ لائن کی جو بایو گیس پہ چلیں گی، وہ بسز جو ہے اس انڈر پاس سے گزریں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا اہم منصوبہ ہے، جو کہ اس منصوبے سے کراچی کے شہریوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ان بسز کے ذریعے ان کے جو سفری سہولیات ہیں وہ ایئر کنڈیشنڈ اچھی بسز جو ہے اور سستے داموں پہ وہ اپنا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی کوریڈور ہے اس کا بھی ہمارا وزٹ ہے۔ تو ہماری پرائورٹی یہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی، اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ویژن یہی ہے، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہدایت یہ ہے کہ جتنے بھی کراچی کے شہری ہیں سندھ بھر کے، لیکن خصوصی طور پر سب سے بڑے ٹریفک کے ایشوز کراچی میں، تو کراچی کے شہریوں کو جدید سے جدید جو ہے وہ بسز کی سروس پرووائڈ کی جائیں۔ اسی مد میں جو ایک اورنج لائن BRT جسے عبدالستار عیدی ہم لائن کہتے ہیں، وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے، اور اس کو لوگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اور ابھی یلو لائن BRT جو کہ ایک پروجیکٹ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ اس میں جو جام صادق برج جو کہلاتی ہے اس پہ کام چل رہا ہے، اور ابھی ایک اس کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ بس ڈیپوز کا، اس کا بھی کام جو ہے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے ہفتے 10 دن میں جو اس کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے بس ڈیپوز کا، اس پہ بھی کام شروع ہو جائے۔ تو یہی سارے پروجیکٹس جو ہیں، چاہے پیپلز پارٹی نے شروع کی، چاہے پیپلز بس سروس شروع کی ہو جو چل رہی ہے پورے شہر میں، چاہے پنک بس سروس پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے مخصوص جو بس سروس ہے وہ شروع بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، اور اب جو ہے یہ جو BRT کوریڈورز ہیں، BRT لائنز جو ہیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو لے کے آ رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے مد میں وزیر اعلیٰ صاحب سید مراد علی شاہ صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی،
اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ جو ایشوز ہیں جیسے ڈیپوز کے یا باقی چیزیں وہ بھلے آپ اس کو کرتے رہیں، بسز کی پروکیورمنٹ کو کرتے رہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی جو کوریڈور ہے وہ جلدی تیار ہو جائے تاکہ پبلک کو کوئی پرابلم نہ ہو، ٹریفک کنجیشنز نہ ہوں۔ تو سی ایم صاحب نے پرسنلی اس چیز کی میٹنگ بھی کی تھی، اس کو ہیڈ بھی کیا تھا، اور انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو، جس میں سوئی سدرن گیس تھی، جس میں کے الیکٹرک تھی، یا باقی جتنے پی ٹی سی ایل یا باقی جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو سب کو انہوں نے مدعو کیا، اور انہوں نے کہا، ان کو سختی سے ان کو تنبیہ کی کہ اس میں جو ری لوکیشن آف یوٹیلیٹیز ہے اس کو بغیر کسی ڈیلے کے جو ہے وہ اس کو تیزی سے کیا جائے تاکہ کام جلدی ہو سکے۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا، یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اب جو ہے مزید ڈیلے ہوگا، یا لوگوں نے یہ بھی پیشن گوئی، کسی ایک اخبار میں جریدے نے کہا تھا کہ 8 مہینے سے پہلے کام شروع نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آئی، ہم نے ان تمام دعووں کو اپنی نیت سے، اپنی نیک نیتی سے، اپنی محنت سے اس کو ہم نے ان دعووں کو غلط ثابت کیا، اور ہم جو ہے ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، لیڈرشپ کے ویژن کے ساتھ ہم جو ہے ان پروجیکٹس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ہر شہری کو اچھی سستی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا ہو، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے اپنی سفری سہولیات کو اچھے اسٹینڈرڈ سے لے کر جائیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ایک اور ہم نے اعلان کیا تھا وہ بھی جلد از جلد انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی کافی پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ای وی ٹیکسیز بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جو ای وی ٹیکسیز ہم پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی کسی اور صوبے میں، کسی اور شہر میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اور اس کا بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت جو پولیوشن کے ایشو ہیں، جس طرح ہم نے ای وی بسز پاکستان میں پہلی مرتبہ سندھ حکومت لے کے آئی، اسی طریقے سے ای وی ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں، اور ای وی ٹیکسیز میں ہمارے 2 طریقے کی ہوں گی، ایک جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہوگی یا فیملیز کے لیے ہوگی، ایک پیورلی فار فیمیلز ہوگی اور وہ فار وومن ہوگی۔ اس میں ہم پنک ٹیکسیز جو ہیں وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، تاکہ پنک ٹیکسیز کے ذریعے خواتین ڈرائیور ہوں گی، اور خواتین ڈرائیور کو روزگار بھی ملے گا، اور وہ پنک ٹیکسیز سے خواتین پیسنجر جو ہیں بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی ڈر و خوف کے، بغیر کسی چیلنج کے وہ آرام سے اپنی سفری سہولیات لے کے آئیں گی۔ تو ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے وہ انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں وہ دن و رات کوشش کر رہا ہے کہ عوام کو جو چیلنجز ہیں ان کا سامنے کیا جائے۔ تو یہی چند گزارشات تھیں، اور ابھی اس کے بعد مزید جو کوئی ٹریک ہے اس پہ بھی ہم جائیں گے۔ آج ہم نے پورا دن ہی رکھا ہے کہ ہم پورا دن جو ہے تمام پوری کوریڈور کا وزٹ کریں گے، اور جہاں جہاں پر چیلنجز ہیں، جہاں جہاں پہ ایشوز ہیں، ان کو ہم ریزالو کریں۔ سر اس منصوبے کا پہلا یہ فیز آپ مکمل کرنے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کیونکہ لوگوں کو کافی تکلیف ہے، لیکن مین جو آبادی والا علاقہ ہے یونیورسٹی روڈ والا، وہاں کے لوگ آج بھی صحافیوں سے بھی پوچھتے ہیں، میڈیا سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری جان کب چھوٹے گی، یہ منصوبہ مکمل کب تک ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کو ویسے تو 2026 میں اس منصوبے کو کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جب کنٹینیوٹی کسی چیز کی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں۔ اس کے ڈیلے کی وجہ سے یا اور ایشوز کی وجہ سے یہ پہلے ڈیلے ہوا، اور ظاہر ایک پرائز ایسکیلیشن آئی جو پورے پاکستان میں، تمام پاکستان کے ہر علاقے میں جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کے حکومت کے کام ہو رہے تھے وہاں پہ جو ہے وہ پرائز ایسکیلیشن کی وجہ سے فرق ہے، تو یہاں پہ بھی آیا۔ تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ آپ یہ پروجیکٹ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پروجیکٹ جس میں فارن فنڈنگ بھی شامل ہو، اور وہ پروجیکٹ جس میں پھر ایسکیلیشن کے ایشوز بھی شامل ہوتے، ایک وہ ڈیلے تھی۔ پھر جو دوسرا سب سے ورسٹ پارٹ تھا وہ تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ نے بھی سب یہاں کے کراچی کے صحافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک دفعہ کسی نے آ کے وزٹ تک نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلے جو بسز منگائی تھی پیپلز بس سروس کی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوتی تو وہ گاڑیاں 2 مہینے تک پورٹ پہ کھڑی رہیں، وہ پھر مجھے میسیجز کرنے پڑے، بیانات چلانے پڑے، ٹویٹس کرنے پڑے کہ خدا کے واسطے بسز ہم نے خریدی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں پورٹ پہ، کہ آپ ان بسز کو روڈوں پہ لائیں اور پبلکلی استعمال کریں۔ پھر جب ہم نے ایز اے اپوزیشن، اس وقت ہم لوگ مطلب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم لوگ بیٹھے تھے، تو اس میں ایز اے رول جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے وہ پریشر ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے وہ بسز پھر پورٹ سے باہر نکلیں۔ تو سنجیدگی جو ہوتی ہے وہ عوامی حکومتیں ہی کر سکتی ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے ہی آتی ہیں، وہی سنجیدگی آتی ہے۔ تو ابھی بھی جو اس کا ٹائم لائن ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ پروجیکٹ ضرور ڈیلے ہوا ہے لیکن ٹائم لائن کو میچ کریں، اور کوالٹی پہ کسی بھی قسم کا ہم کمپرومائز نہ کریں۔ ہمارے پاس اس وقت بھی اس پروجیکٹ میں کنسلٹنٹس جو ہیں
وہ فارنر کنسلٹنٹ ہے، میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ فارنر کنسلٹنٹس ہیں اور یہ اس کے ایک اس کے کمپوننٹ کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، کوالٹی ایشورنس کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو یہ ہماری پرائورٹی ہے. جی آپ دیکھیے جی، میں بتاؤں جو ڈیپوز کے ایشو تھے وہ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے بھی ایک ڈیلے آئی، لیکن اس کو بھی ہم نے ریزالو کر لیا ڈیپوز کو. جہاں تک ریٹ ریوائز کی بات کی، میں نے کہا کہ پاکستان کے ہر پروجیکٹ میں جو ہے جو ایسکیلیشن ہوئی، آپ جو ان کے ڈیزل کے ریٹس دیے گئے تھے اس وقت، پیٹرول کے ریٹس دیے گئے تھے، سریے کے ریٹس دیے گئے تھے، سیمنٹ کے ریٹ دیے گئے تھے، اس طرح جتنے بھی کیبلز ہوتی ہیں، مطلب بہت سارے آئٹم ہوتے ہیں، کریش ہوتی ہے، ریتی ہوتی ہے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو جب آپ کی کوئی ایک کمپوننٹ بھی بڑھتا ہے، صرف اگر میں صرف ڈیزل کا کمپوننٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو ہر چیز کے کرائے اور سب چیزیں پھر بڑھ جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کے جب یہ پروجیکٹ کی شروع میں فیزیبلٹی بنی تھی تب سریے کے ریٹ اور پھر تب سیمنٹ کے ریٹ، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ کلیمز آتے ہیں، ظاہر ہے جو اگر آپ کے پاس، اور وہ بھی کانٹریکٹس میں ساری چیزیں مینشن ایڈوانس میں ہوتی ہے کہ جی کس حد تک پرائز ایسکیلیشن تک ہم جا سکتے ہیں. یہ پروجیکٹ سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے کنیکشن انڈر گراؤنڈ موجود ہیں، تو جو پانی کی لائنیں اگر متاثر بالفرض ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا کوئی کوآرڈینیشن ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. جو میں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی تھی، اس سے پہلے بھی یہ اس چیز پہ ہم لوگ کر رہے تھے کہ جی واٹر بورڈ اور سے جو جہاں پہ پانی کی لائنز جہاں سے ہٹنی تھیں وہ ری لوکیٹ ہونی تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ شہری علاقے میں تو ایسا آسان نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے پانی کے کنیکشن کاٹ دیں اور لوگوں کو سہولت نہ مہیا ہو. تو اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں، اور وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ یوٹیلیٹیز کے ٹرانسفر میں بلینز آف روپیز میں خرچہ کر رہی ہے، ان متعلقہ اداروں کو دے رہی ہے، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو، چاہے واٹر بورڈ ہو یا باقی ادارے ہوں، کہ جی آپ جو ہے یہ پیسے لیں، آپ ری لوکیٹ کریں ان یوٹیلیٹیز کو. تو وہ ساری چیز اس میں شامل ہیں. جی سر 2018 میں جو انتخابات ہوئے، جو حکومت بنی، اس کا ممکن کی بے ساکھی پر حکومت کھڑی ہوئی. آج اسی جماعت کا جو سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وہ کہتے ہیں کہ آج جو بھی بحران ہے ملک میں، جس طرح کے بحران ہے، اس کی ذمہ داری 2018 کے عام انتخابات تھے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں اس کو اگری کرتا ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہ دیکھیے جی کبھی بھی آپ اگر جڑ کو نہیں پکڑیں گے اور صرف سراسری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ ایک دھاندلی زدہ انتخابات تھے. 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایس بٹھا کے ایک مصنوعی شخص کو جو ہے وہ زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا. تو وہ مصنوعی شخص جیسے وزیر اعظم بنا تو اس نے جو اس ملک کا حشر کیا، جو اس نے اکانومی کی صورتحال خراب کی، جس طرح اس نے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس طرح اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح ڈیلز کی یا باقی ساری چیزیں کی، اس کی وجہ سے پریشر جو تھا اکانومی کا وہ اگلی حکومت میں پڑنا تھا. تو اس کے 2018 کے انتخابات کے بعد 3.5 سال کے بعد جب پاکستان میں پہلی دفعہ آئینی طور پر حکومت جو ہے وہ ہٹایا گیا پی ٹی آئی کی، تو اس پی ٹی آئی کی حکومت کو ورثے میں بہت زیادہ چیلنجز ملے. 2018 سے 3.5 سال تک جتنی بھی حکومت رہی پی ٹی آئی کی، کوئی ایک منصوبہ پورے پاکستان میں کوئی گنوا نہیں سکتا، کوئی ایک ڈیولپمنٹ اسکیم پورے پاکستان میں کوئی گنوا نہیں سکتا کہ جی پاکستان میں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہو یا عوام کی معیشت کے لیے کوئی کام کیا ہو. صرف جھوٹے وعدے کیے گئے کہ جی ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ گھر دیں گے. تو وہ جھوٹے وعدے، اس میں نہ کوئی ایک نوکری دے سکے اور نہ کوئی گھر دے سکے. پھر جب اس کے بعد یہ سیلاب آئے اور سب چیزیں ہوئیں، اس کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ صرف دعویٰ کیا، وہ کر کے دکھا دیا. جو 21 لاکھ گھر بنانے کی انہوں نے بات کی، تو 21 لاکھ خاندانوں کو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. کسی اور، حالانکہ سیلاب پنجاب میں بھی آیا تھا، سیلاب بلوچستان میں بھی آیا تھا، سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا، لیکن واحد سندھ حکومت تھی جس نے غریب عوام کو، کیونکہ کچے گھروں میں غریب عوام رہتی ہے، کچے گھروں میں جو ہے وہ کوئی صاحب حیثیت آدمی نہیں رہتا. تو جو پیورلی غریب عوام تھی جن کے گھر مسمار ہو چکے تھے، اس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو جن کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، جن کی چھت وہ تھی، جن کا سہارا وہ تھے،
اس کو میں نئے گھر بنا کے دوں گا. یہ تھا ویژن جس پہ انہوں نے کام شروع کیا اور نئے گھر بننا جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور کافی لوگوں کو گھر وہ ڈیلیور بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ویژن. یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈرشپ جو ہے وہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتی ہے. آج بھی جو بحران چل رہے ہیں ملک میں, چاہے وہ بجلی کے بحران ہوں یا باقی بحران ہوں, اس میں آپ دیکھیں کہ بجلی کے بحران میں بھی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو پروجیکٹ شروع کیا تھا تھرکول کا, جس کو بعد میں اس کے بعد جو حکومت ہے اس نے پھر بند کیا, اور پھر محترم آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے 2008 کے بعد, انہوں نے اس تھرکول کے پروجیکٹ کو شروع کیا اور الحمدللہ تھر پارک سے بجلی نکل رہی ہے. تھر پارک اب پورا پاکستان کے معاشی ماہرین اور پورے پاکستان کے جو بجلی کے ماہرین ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ اگر پاکستان میں بجلی کا بل کم ہو سکتا ہے تو اس کا واحد ذریعہ تھر پارکر کا کوئلہ ہے, اور اس سے وہ بجلی نکل رہی ہے, تھر پارکر سے کوئلہ نکل رہا ہے. یہ ہے ویژن. اور اب پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ گھروں کو سولرائز کر رہی ہے. وہ بھی کس سے گھروں کو؟ وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جو لوگ جینرلی غریب ہیں, جن کے ڈیٹاز جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور باقی جو ہمارے اسٹیٹسٹک کے ادارے ہیں انہوں نے ویریفائی کیے ہیں, ان کو جو ہے مفت میں سولر لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ان انٹرپٹڈ بجلی مل سکے. جن کا یوزیج بہت کم ہے ان کو پنکھا, ان کو بلب, ان کو سولر پلیٹ, ان کو بیٹری, یہ سولوشن اس وقت انرجی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. تو یہ سارا ویژن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے کہ وہ غریب عوام کو ہر ممکن قسم کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں جی اس پروجیکٹ میں ڈیلے ہے, لیکن اب مزید ڈیلے نہیں ہوگی کیونکہ ہماری تمام ٹیم جو دن رات لگی ہوئی ہیں اور کنسلٹنٹ یہاں موجود ہیں, ٹرانس کراچی کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے, سیکٹری ٹرانسپورٹ موجود ہیں, کانٹریکٹرز یہاں موجود ہیں, اور سب کو ہم نے باؤنڈ کیا کہ یہاں سے کوئی ہلے گا نہیں, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. جی دیکھیں جی یہی فرق ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ پاکستان کے ایک ایک کونے کو پورا پاکستان سمجھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ کشمیر بھی پاکستان کا ہے, گلگت بلتستان بھی پاکستان کا ہے, خوزدار بھی پاکستان کا ہے, میاں والی بھی پاکستان کا ہے, ساؤتھ پنجاب بھی پاکستان کا ہے, سینٹرل پنجاب بھی پاکستان کا ہے, سندھ بھی پاکستان کا ہے. تو جو سولوشن جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ویژن پر تھر کا کوڑا نکل رہا ہے, وہ مسئلہ تھر کا, وہ سندھ کا حل نہیں کرے گا, وہ پاکستان کے ہر گلی کوچے کا مسئلہ حل کرے گا. اس پروجیکٹ میں صرف حکومت سندھ کی جانب سے تھر پارکر کے کوئلے میں, جو کہ جسے سندھ کو ڈائریکٹ بینیفیشری سندھ نہیں تھا اور نہ ہو سکتا کیونکہ یہ ساری بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں جاتی ہے. $2 ارب سندھ حکومت خرچ کر چکی ہے اس پروجیکٹ کے لیے. تھر پارکر کے کوئلے کے لیے صرف سندھ حکومت $2 ارب سے زائد رقم خرچ کر چکی ہے. تو یہی ہے کہ ہماری فیڈرل سوچ ہے, وفاقی سوچ ہے. ہم وفاق کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو سرسبز اور شاداب دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ہر محلے, ہر گلی, پاکستان کے رہنے والے ہر پاکستانی کو جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سستی بجلی ہو, اس کے مسائل حل ہوں. جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شروعات محترم آصف علی زرداری صاحب نے کی تو وہ صرف سندھ کے لیے نہیں دی, وہ صرف پنجاب کے لیے نہیں تھی, وہ صرف بلوچستان کے لیے نہیں تھی, وہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے نہیں تھی, وہ پاکستان کے ہر علاقے کے لیے تھی. پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوئے ہیں. تو یہی ہمیشہ جو نیشنل لیڈرز ہوتے ہیں ان کی نیشنل ویژن ہوتا ہے, نیشنل سوچ ہوتی ہے اور نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں. تھینک یو. یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا گیا اور بعد میں منسوخ کیا گیا. پھر جو عارضی چیئرمین ہے بیرسٹر گور, وہ کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں. کیا کسی پر خوف ہے یا یہ پارٹی کی اقلیت کی شکایت؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی پہ میں کیا بات کروں, وہ اس وقت ان کی جو حرکتیں ہیں, آج ایک بات کرتے ہیں کل دوسری بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ڈویژن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی
जिस उरूज पे थी अब उस अपना जवाल भी वो देख रही है। थैंक यू।